میں تمام محبان آل عمران مومنین مسقط کی جانب سے ادباً معتبانہ گزارش کرتا ہوں مولانا سید عباس حسین صاحب قبلہ کے حاضر میں کہ سلسلہ عشرہ مجالس بعنوان معرفت امام زمانہ کی انشاءاللہ تیسری مجلس سے اپنی خطابت کا آغاز کریں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد وعبد الفرج. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل اللہم صلی علی محمد و صلوات آل بر محمد. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد و آل محمد محمد. وآل محمد وعجل اللهم فرجهم. صل على العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب محمد و آل محمد. يبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن واصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ذکر امام العارفین امام الصادقین امام الخاشعین امام الساجدین امام الراکعین امام المسبحین امام المبعثرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کی بارگاہ میں یہ ذکر کو پیش کرتے ہوئے برائے خوشنودی رضا الہیہ ایک لمحے کے لیے بس میں برائے وعیمت الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام تمام حضرات کے لیے یقیناً دعا گو ہوں کہ مولا
آپ حضرات کو یہ وبائی امراض سے محفوظ رکھیں. عالم کو آغاز میں طفیل ذکر حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آواز نہیں آ اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی صل على محمد وآل محمد. قبلہ آواز بہت ڈسٹربنس ہے. آواز بس ایک لمحے کے لیے بس یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آواز یعنی قریب میں اگر کوئی دوسرا انسٹرومنٹ یوز ہو رہا ہے تو اس کو دوسرا تھوڑا سا قریب میں فاصلہ دے انسٹرومنٹ رہا دیں. تو فاصلہ دینا پڑے گا. نہیں تو آپ کا وہ کل والے فون لگا لئیے. یہ بندیلی کے فون پہ تھوڑا ڈسٹربنس رہتا ہے. آپ کا فون بہت اچھا ہے. آپ کے فون پہ ڈسٹربنس ہو رہا, کل والا فون لگا لو. بولے اس کو ویسے لے کے آ جاؤ بیٹا. نہیں وہ اس کے ساتھ ہی چلا لو. اللہم صلی علی محمد. اس کا ہے بیٹا. بالکل کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کا بر فون محمد و آل محمد صلوات. صل على محمد وآل محمد. بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجہ انشاءاللہ. اب تک جی ہاں توجہ ہے, بات شروع کی جائے. پر بسم محمد اللہ. و آل محمد صلوات. اللہم اللهم صل صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. برادران اہل عذاب, برادران اہل ولایت, میں نے آیت آج غالباً اتنی آیتیں سنائی ہوگی, غالباً مجھے مکمل طور پر یقینی طور پر تو یاد نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں 9 یا 10 آیت ہے غالباً. تو آج جو آیت میں نے سنائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا واصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. پہلے اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں, اور میں آپ حضرات کے حق میں دعا بھی کرا چکا ہوں. وہ دعائی الفاظ کو تو دوہرا نہیں سکتا. اب آگے کی منزل ہے, آپ ہے, اور ذکر محمد و آل محمد ہے. جب تمام تر مصیبتوں کا دور ہوگا اور ہنگامہ آرائیاں ہوں گی, پرآشوب دور ہوگا, قرآن سے ایک بہترین استدلال بزبان معصوم آپ کو سنایا جا رہا ہے. اور یہ وہ استدلال ہے کہ ہم اسے استدلال کہتے ہیں, ورنہ معصوم محتاج نہیں ہوتا استدلال کا. کیا کہنے. معصوم مطلق امام حجت خدا مشیت خدا, جو کسی منزل میں کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا, بلکہ ہر شے جس کی محتاج ہو اسے امام عادل کہتے ہیں. اور اللہ نے نظام کائنات کی کچھ ایسی بنایا ہے کہ ہر شے پر واجب ہے کہ امام کی اطاعت کرے.
اور امام کی اطاعت ہی محمد مصطفیٰ کی اطاعت، اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ حضرات نے یقیناً ہماری حق والی قوم کے وہ نعروں کو ضرور سنا ہوگا جو برسرے منبر سنایا جاتا ہے۔ یہ آیت سنی ہے آپ نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو میں نے مولا سے اسی آیت کے ضمن میں مقصد طلب کیا، تو امام نے فرمایا لا یبطلوا اعمالکم، اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ۔ دیکھو بندو، اللہ رسول کی اطاعت میں تمہارے اعمال باطل نہیں ہوتے، اللہ رسول کی اطاعت میں تمہارے اعمال باطل نہیں ہوتے۔ تو جب سائل نے پوچھا مولا کیسے باطل ہوتے، تو امام نے پھر آیت پڑھی اور پھر یہ فقرہ بیان فرمایا لا یبطلوا اعمالکم بطاعت اللہ ورسولہ ولکن یبطلوا اعمالکم بعداوتنا، کہا اعمال باطل ہوتے ہیں ہماری عداوت میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بہت خوب، یعنی بہت خوب۔ کوئی اعمال سے کتنی ہی محبت کرے اور اللہ رسول کی اطاعت پر جمے رہنے کا دعویٰ ضرور کر لے گا، اگر امام نے فرمایا وہ ہم سے عداوت رکھتا ہے تو اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ میری آواز سنائی بے دے رہی ہے شک بھائی جی آپ لوگوں کو؟ جی 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 جزاک اللہ، جی جی جزاک جزاک بالکل اللہ بالکل۔ خیر، ماشاء اللہ جیو۔ جی، اعمال کے بارے میں اعمال باطل کیوں ہوتے ہیں؟ آل محمد سے عداوت کے سبب اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ آئے میں اس کو ایک دوسری حدیث سے اس کڑی کو جوڑ رہا ہوں، دوسری حدیث معصوم سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں لولا علی ما بان الثواب، اے علی اگر تو نہ ہوتا تو ثواب ہی نہ ہوتا۔ کیا یعنی کہنے۔ ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، ثواب کا جو مقصد ہے، اس ثواب کا نام ہی علی ہے۔ آہا، سارے بندگان کیا خدا کہنے۔ جزاک نماز اللہ، و جزاک روزہ اللہ۔ و حج و زکات پر عمل پیرا ضرور ہے، بغرض ثواب، حصول ثواب کے لیے۔ وہ ثواب ہی علی ہے۔ اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو زحمتیں ہی زحمتیں ہیں، رحمتوں سے بندہ دور ہے۔ کیا کہنے۔ کیا کہنے۔ اور تدریجاً میں دوسری حدیث کی طرف آپ کے اذہان عالی کو متوجہ کر رہا ہوں، درود پڑھ لیجئے گا اپنے اپنے مقام پر۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد۔ کہ مولا سلامت رکھے۔ آج اس حدیث کو قلب پر لکھ لیجیے گا۔ تبصرہ ہمارا، گفتگو ہماری بعنوان معرفت امام زمانہ جاری و ساری رہے گی۔ پہلے بندے طاہر ہو جائے، پہلے بندے متقی ہو جائے، پہلے بندے مکمل طور پر اہل ایمان کے دائرے میں آ جائے، پہلے بندے تمام طور شرائط پر مکمل کھرے اتر جائیں، تب کہیں جا کر معرفت امام زمانہ پر گفتگو کا بندہ ہے۔ اور میں آج جو مجلس آپ کو سنا رہا ہوں، پیغمبر اسلام سے حدیث ہے، ان اللہ یرفع الطہور من ھذا الامہ لبغض علی ابن ابی طالب۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم سے طہارت کو اٹھا لیا ہے، علی کی دشمنی جنہوں نے رکھی ہے اس لیے ان سے طہارتوں کو اٹھا لیا ہے۔ یعنی جہاں بغض حیدر ہو وہاں طہارت نہیں ہوتی، جہاں طہارت نہ ہو وہاں عبادت نہیں ہوتی۔
یعنی عبادت کا واہ مقدمہ ہے طہارت۔ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ بندے طاہر ہی نہیں ہوئے تو مسلوں کو کیوں بلایا جائے؟ کیا کہنے اور یہ بات حضور لا سبحان یعلم اللہ طہورا، سبحان اللہ طہارت کو اللہ نے اٹھا لیا۔ کیوں مولا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے علی سے بغض رکھا ہے۔ جب علی سے بغض رکھا گیا تو طہارتوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب لاکھ پانی نہاتے جائیں، پانی کا استعمال کرتے جائیں، در میں لاکھ ڈبکی لگاتے جائیں، پھر بھی طاہر نہیں ہوتا۔ واہ واہ حتیٰ کہ واہ آب زمزم سبحان میں بھی ملا اللہ دیا جائے، پاک نہیں ہوتا۔ اور جب پاک نہیں ہوتا، واہ اوپر واہ واہ مسلح پر اس بندے کو بلایا نہیں جاتا۔ واہ واہ یعنی واہ طہارت واہ شرط عبادت ہے۔ واہ جزاک اللہ جزاک اب میں آپ کو دوسری حدیث اور کڑی میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ کڑی جوڑ کر سنا رہا ہوں۔ اب امام سے پوچھا گیا مولا نماز کے متعلق بیان فرمائے، تو فرمایا لا صلاۃ الا بالطہور، نماز ہوتی نہیں بغیر طہارت کے۔ بے شک نماز ہوتی نہیں بغیر طہارت کے۔ یعنی پہلے نماز پڑھانے سے پہلے، نماز کو بلانے سے پہلے طہارت کے کانسیپٹ پر کام کیا جائے تاکہ لوگ طاہر ہو جائے، پھر مصلی کے قابل ہو جائے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا کہنے لا صلاۃ الا بالطہور، نماز ہوتی ہی نہیں بغیر طہارت کے۔ اور اللہ نے طہارت کو اٹھا لیا ہے جنہوں نے بغض حیدر کو اپنا لیا تھا، ان سے طہارتوں کو اٹھا لیا۔ اب کیا کڑی پر کہنے کڑی حدیثوں کی جوڑ کر سنا رہا ہوں۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا نماز کیسے پڑھی جائے؟ امام نے سے پوچھا گیا مولا نماز کا اکمال کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ حمد کے، بے شک بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آمدہ ہو جائے، پھر یہ ٹھان لے کہ وہ سورہ حمد نہیں پڑھے گا، تو امام فرماتے نماز ہوتی ہی نہیں بغیر سورہ حمد کے۔ اب آئے حضور پھر مقصد امام سنانے لگا۔ امام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس مقصد کو قلب پہ لکھ لیجئے گا۔ امام نے فرمایا لا صلاۃ الا بحب علی ابن ابی طالب، نماز ہوتی ہی نہیں ہے بغیر محبت علی کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ ہوتی ہی جزاک نہیں ہے اللہ بغیر محبت یا علی 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 سلام جنہوں نے نعرہ بلند کیا، سلام ان کو جو قلب کی طہارتوں سے ذکر مطہر سن رہے ہو، طیب و طاہر ذکر سن رہے ہو، مولا سلامت رکھے۔ تو آئے حضور خوشخبری کس کے لیے ہے میں سناتا چلوں۔ انتظار قائم آل محمد کا فریضہ یہ ہے کہ نمازوں میں علی کی محبت کی خوشبو صلی آئے، علی تسبیح محمد میں علی وآل کی بلا کی محمد خوشبو آئے، اور سجدوں میں بلائے علی کی مہک آئے، اور تشہود میں ذکر ولایت علی آئے۔ یہ ہے انتظار قائم آل محمد کا حق ادا کرنا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا افضل اعمال امت انتظار الفرج، فرمایا میری امت کے افضل ترین اعمال ہے قائم عالم کا انتظار۔ کیسے انتظار کریں؟ آئے حضور میں آیت کی طرف آپ کے اذہان کو موڑ رہا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے جنہوں نے صلوات پڑھی ہے، اور صلوات جب پڑھیں آپ تو صلوات کے ساتھ عجل فرجہم ضرور کہیں، کیونکہ صلوات مکمل نہیں ہوتی جب اللہم صلی علی محمد محمد سے محمد آغاز نہ ہو، عجل محمد پر فرجہم ختم نہ ہو۔ ہم نام محمد قائم آل محمد، ہم کنیت محمد قائم آل محمد، ہم اوصاف محمد قائم آل محمد، محمد ہی محمد قائم آل محمد۔
باطین محمد قائم آل محمد، سبحان اللہ اوصاف سبحان محمد قائم آل محمد۔ اب میں اللہ، ذہن واہ میں واہ آ واہ، رہی ہے دعا، سبحان میں اللہ، اس آیت کی طرف لے جا رہا تھا۔ آج سنیے گا بھائی، میں جو بات سنا رہا ہوں، میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا نا کہ آج وہ بات سناؤں گا جو میرے بھائیوں نے بھی نہیں سنی آج تک۔ اب سنیے حضور، جو پیغام قلب پر لکھ لیجئے گا، 11ویں امام نے جس طرح سے حسین نے دعا کی تھی، جس طرح سے امام حسین نے دعا کی تھی، یا اللہ میں تیرے حبیب کے دیدار کا مشتاق ہوں، یا اللہ میں تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی معرفت کی لغت میں اپنی اپنی بات کہوں، حسین کی دعا تھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے اپنی گود میں، ایک زمانے میں جس کی آغوش میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ کیا کہنے، دعا کیا مستجاب ہوئی بہت حسین اچھے۔ کی۔ کیا دعا تھی؟ کیا دعا تھی؟ یا اللہ نطق میں وہ دے دے، شباہت میں وہ دے دے، بولے تو محمد جیسا، دکھے تو محمد جیسا، چلے تو محمد جیسا، ہو بہو محمد ہی محمد دے دے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ حسین جیسا کائنات کا حاجت روا راہب کو 7 بیٹے دے سکتا تھا، تو اپنے لیے ایک بیٹا کیوں نہیں بنا سکتا تھا؟ علی اکبر کو مانگنا اس بات کی دلیل ہے حسین سب بنا سکتا ہے، سب دے سکتا ہے، محمد کو نہیں بنا سکتا۔ اللہ سے محمد مانگا، مانگ کر بتایا کہ محمد آتا ہے، محمد بنایا نہیں جاتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے حضور اللہ۔ یہ دعائیں حسین کی مستجاب ہو گئی۔ حسین کے دست مبارک پر محمد ہو بہو محمد، آغوش میں ہو بہو محمد، شباہت میں ہو بہو محمد آئے۔ 11ویں سرکار دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے، قبل ظہور اول قائم آل محمد، فرما رہے یا اللہ مجھے وہ فرزند جب تک عطا نہ کرے تب تک دنیا سے مجھے نہ اٹھانا۔ تو خلق میں، شباہت میں، نطق میں تیرے حبیب جیسا نہ ہو۔ اللہ نے 2 محمد، 2 حجتوں کی آغوش میں ڈال دیے۔ ایک حسین کی آغوش میں شباہت محمد آ گیا، اور حسن عسکری کی آغوش میں شباہت محمد مصطفیٰ آ گیا۔ تو اسی لیے کہا ہم نام محمد، ہم اوصاف جزاک اللہ محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہ بھی اپنے زمانے کا آخر الزمان، یہ بھی اپنے زمانے کا آخر الزمان۔ وہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ امام کے بعد کوئی امام نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی یا یہ مولا علی، سلامت رکھے جس کے قلب تک پیغام گیا۔ وہ صلوات علی محمد محمد کے وآل بعد کوئی نبی محمد۔ نہیں، یہ محمد کے بعد کوئی امام نہیں۔ وآل محمد۔ عجل فرجہم ولا آج ایسا سرکار، میں کلا انشاءاللہ مکمل طور پر گفتگو کروں گا، لیکن اتنا سن لیجئے گا، آج جو آیت میں نے پڑھی تھی بات یہاں تک آپ پہنچی ہے حضور، کہ جب پوچھا گیا مولا سے آخر زمانہ ہوگا، پورا شب دور ہوگا، ظلم و ستم کا دور ہوگا، مولا ہم کیا کریں؟ تو امام نے آیت تلاوت فرمائی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا واصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان لانے والو، بڑی توجہ سے۔ اچھا ایک بات بتاتا چلوں، آپس کی بات ہے، اللہ غیر ایمان لانے والوں سے ہم کلام ہوتا ہی نہیں۔ شرف دے دیا اللہ نے اہل ایمان کو
کہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، ان سے مخاطب ہو رہا ہے، شرف دے دیا اللہ نے مخاطبت کا۔ اچھا ایک ایمان کے اوپر کانسیپٹ بات کر دو، ایمان کا تعلق ظاہر سے کہیں زیادہ غائب سے ہوتا ہے، اور ایمان کا لازمہ غائب پر ہوتا ہے۔ ایمان کا لازمہ ایمان غائب پر ہے، اس لیے سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَيُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَيُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ، وہ مومنین ایمان رکھتے ہیں غائب پر۔ مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ شِيَّتْنَا یؤمنو علی غیبت القائمنا، فرمایا وہ ہمارے شیعہ ہیں تو ہمارے قائم کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قائم کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کہ آج کے دور میں ایمان والے کے لیے کچھ نہ پوچھو کہ بھیا تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے، بس اتنا پوچھو کہ اللہ کی غیبت کو جو منوا رہا ہے کیا اس کی غیبت پر تیرا ایمان ہے؟ اگر وہ کہے کہ میں اللہ کی غیبت کو منوانے والے پر ایمان رکھتا ہوں تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ کیا ایمان کے بارے میں بتا دوں، ایمان کے بارے میں بتاتا چلو۔ ایمان کے بارے میں رسول خدا سے لے کر 11ویں حجت تک سند موجود ہے۔ جب پوچھا گیا مولا ایمان کیا ہے، فرمایا ان الایمان ولایت علی ابن ابی طالب، ایمان نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ خود مولا علی سے پوچھا گیا مولا ایمان کا اکمال کیا ہے، امام فرماتا لا یکمل الایمان الا بولایتی، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا مگر میری ولایت کے ساتھ، یعنی علی کی ولایت کو چھوڑ دیا جائے اور ایمان کا دعویٰ کرے تو وہ دلیل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے۔ ایمان نام ہے ولایت علی کا، ایمان نام ہے غیبت قائم آل محمد پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے امام نے خوشخبری دی ہے شیعوں کو، اور حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد جیتے رہو، مولا سلامت رکھے آپ حضرات۔ امام فرماتے ہیں طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا وبولایتنا، طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبنا وبولایتنا فی غیبت القائمنا وبرعات من اعدائنا، خوشخبری ہے ہمارے شیعوں کے لیے جو قائم کی غیبت میں ہماری مودت سے منسلک، ہماری محبت سے جڑے ہوئے، ہماری ولایت سے جڑے ہوئے، ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہوئے غیبت قائم میں موجود ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی امام کی نظر میں شیعہ وہی ہے جو علی کی ولایت پر قائم ہے، علی کی مودت پر قائم ہے۔ تو مودت کا اظہار کیسے ہو جناب؟ ایک بات تو نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے دماغوں کو قلوب کو جما رکھا ہے کہ یہ اعلان کر دے کہ حسین کی مجلس مستحب ہے۔ میں آپ کو ایک کانسیپٹ پہ آج بات کر کے سنا رہا ہوں، حسین پر رونا مستحب نہیں ہے،
حسین کی محبت مستحب نہیں ہے، حسین کی عزاداری مستحب نہیں ہے۔ جب اللہ نے لا کہہ کر ہر ایک کو لا کے زمرے میں رکھ دیا، الا المودتا کہہ کر حسین کی عزاداری کا اثبات کرا دیا، لا اور الا کو مقابلے میں نہیں لاتے، جو شے لا میں ہے، لا اسألکم، اللہ نے کہا میں نے مانگا ہی نہیں، جو مانگا نہیں وہ اجر رسالت میں نہیں دیا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ مانگی جو واہ نہیں واہ، گئی سبحان ہے اللہ، اسے واہ اجر واہ رسالت میں نہیں دیا جاتا۔ الا المودتا کا دوسرا نام ہے حسین کی عزاداری، حسین کی مجلس واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور میں سبحان حدیث اللہ، معصوم واہ سنا واہ، دوں، ائمہ فرماتے ان المودتا اہل البیت فریضہ، فریضہ ہے، وہ واجب علی کل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رسول خدا سے 11ویں حجت تک حدیث ہے، امام نے فرمایا اہل بیت کی مودت واجب ہے ہر مومن و مومن پر، ہر وہ تسلیم کرنے والی عورت ہو کہ تسلیم کرنے والا مرد ہو، مسلمین والمسلمات۔ اور آپ کو بتاتا چلوں مسلم کا مطلب کیا ہے، تسلیم کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں، جو تسلیم کر لے، کیا تسلیم کر لے، کیا جو ظاہراً بھی تسلیم کر لے۔ وہ ایمان کا تعلق تو غیبت سے ہے، ایمان کا تعلق تو غیبت سے ہے، جسے سمجھ میں آ جائے میں سلام کر دوں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حسین کی عزاداری مودت حسین کی مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ میں اسناد پڑھ سکتا ہوں، جاؤ زیارت جامع ابھی دیکھو، اپنے اپنے گھروں میں مفاتی اگر رکھی ہے تو اٹھا کر دیکھو، جس میں لکھا یہ ہے کہ حسین کی مودت، اہل بیت کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ ائمہ معصورہ فقرہ ہے، فرماتے ہیں ہماری مودت واجب ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جیو سلام تو کرو حسین کی بہن شریکت الحسین کو، اگر بی بی سلیقہ اظہار مودت نہ دیتی واہ 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 واہ، تو کون سے مقام پر جا کر آیت کا جواب دیتے اللہ کی آیت کا۔ مرحبا اللہ مودت مانگ رہا تھا، تم میں کوئی صلاحیت و استطاعت نہیں تھی کہ اظہار مودت کیسے کرے، وہ تو ملکہ شام کے لیے مرون منت ہے واہ 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 کہ واہ، جس پر شہزاد تمہیں کر کے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی آیت کا جواب ہے۔ اللہ نے اجر رسالت میں کچھ بھی نہیں مانگا سوائے میرے بھیا کی عزاداری کے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہم نے فرمایا سبحان اللہ، نعرہ ہے علی علی علی، طوبى لشیتنا المتمسکنا بحبنا وبرنا دائنا۔ ساتھ امام نے خوشخبری پہنچائی آپ تک، اس کے لیے شیعوں کے لیے۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ ولایت علی پر رہنے والا۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ مودت آل محمد پر جمع رہنے والا۔ شیعہ کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کے دشمنوں سے برات رکھنے والا، ملنے ملانے والا، راو رسم رکھنے والا نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت اچھے، شیعہ ہونے کا لازم بے ہے شمار برات لعنت، رکھیں، دوری رکھیں، برات رکھیں، آخر اسے پر شیعہ کہتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت علیہم السلام لانا، بے شمار، بے بے شمار بے شمار۔ اب سنیں میرے بھائی، میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا ہوں آپ حضرات کا۔ نہیں نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ میں بسم آپ اللہ کو قبلہ بسم آیت اللہ۔ رکی ہوئی ہے وہی کہ وہی میں نے ترجمہ سنانا ہے اور پھر تفسیر بیان کرنی ہے۔ پہلے یہ حدیث کو مکمل تو کر لوں۔ طوبى لشیتنا المتمسکنا بحبنا وبولایتنا بغیبت القائمنا وبرآت من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے برات رکھتے ہیں۔ پھر تیسرا جملہ اولئک منا،
वनहनु मिनहुम, वो शिया हमसे हैं और हम उन शियों से हैं। अरे अपनी मंजिलत, अपना मुकाम पहचानो। मौला ये बात तो सुभान समझ में आती अल्लाह, है कि हम सुभान अल्लाह, वाह वाह, तू हमसे कैसे होगा। क्या कहने, जज़ाक अल्लाह, ये जज़ाक तो अल्लाह, समझ में आता है कि मौला हम वाह तुझसे वाह, हैं, लेकिन तू हमसे कैसे है। तो बात समझ में आई। अली का शिया अली की तर्जुमानी करता है, आले मोहम्मद का शिया उनका तर्जुमान होता है। और पैगंबर की हदीस भी है, पैगंबर की हदीस भी है। पैगंबर फरमाते हैं, या अली लौला अंता वो शियतुका मा अकाम दीन अल्लाही, अली तू और तेरे शिया न होते तो दीन कायम ही न होता, सुभान दीन अल्लाह, कायम ही न होता, सुभान अल्लाह। दीन कायम ही न होता। समझे हुजूर, हुसैन अपने शिया का इंतजार क्यों कर रहे थे। करबला तो आ चुके थे, जमीन खरीद भी ली थी और रुके इंतजार करते रहे। अब आपको सनद दे रहा हूं, आपको मौला अब्बास का वास्ता, जिसके लिए कल्ब में मोहब्बत बसी हो, कि हुसैन ने सरजमीन करबला पर 12 अलम बनाए हैं, 12 अलम बनाए हैं। किताब का नाम मालिउस सिब्तैन अरबी किताब में मौजूद है। हुसैन 12 अलम तैयार किए। असाब पूछ रहे हैं कि मौला ये 12 अलम किसको देंगे। तो हुसैन ने जिसको देना था सबों को अलम तस्लीम कर दिया। एक अलम उठाकर रखा, कहा इस अलम का साहिब आने वाला है। मौला कौन है? तो जवाब मिला, मेरे बचपन का साथी हबीब इब्न मज़ाहिर आएगा, ये इस अलम का अलम बरदार होगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, से मुंसलिक अलम होता है, अलम होता है। अब जिन्हें करबला तस्लीम करना गवारा है, उन पर वाजिब है करबला की तारीख को अलम से फरामोश न किया जाए। और जब भी करबला का तसव्वुर होगा, या तो अब्बास का अलम तसव्वुर में रहेगा। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ये रायतुल इलाहिया है, अब्बास का अलम। जब सरकार तशरीफ लाएंगे, अपने जद का अलम लेकर आएंगे और उस पर लिखा होगा अल-बैतुलिल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह के लिए बैत है। एक जुमला है, याद आया, सुनाता चलूं। आले मोहम्मद की मुबरकत में डूब गया हूं। बैते खुदा को जिसने, बैते खुदा के हाथ का लाज जिसने रख दिया है, वो अब्बास के दस्ते मुबारक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला क्या कहने क़िबला, जज़ाक अल्लाह, बैते खुदा के हाथ को जिसने बचाया है, उन हाथों पर हम सलाम। वाह 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 वाह। आयत तो हुजूर वैसे ही रुक गई है, अभी तक मैं तफसीर की तरफ नहीं आया, और इंशाल्लाह मैं अब आपको तफसीर मासूम की तरफ ले जा रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्बिरू वस्साबिरू वर्राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इमाम ने फरमाया कि अहले ईमान, तुम ईमान पर जमे रहो। अहले ईमान सब्र करो। वस्साबिरू वस्बिरू वस्साबिरू वर्राबितू। बोला क्या है? तो इमाम ने फरमाया सब्र अला अदाइल फराइज, वस्बिरू अला अदाइल फराइज। तुम वस्बिरू से मुराद है तुम अपने वाजिबात को अदा करते रहो। वो साबिरो, सबर करते रहो, साबिर हो जाओ। हमारे दुश्मनों की दी हुई ईजा और तकलीफ से तुम सब्र करो। फिर इमाम ने फरमाया वर्राबितो, राबिता रखो अल्लाह से।
वर्राबितो, राबिता रखो। अल्लाह से राबिता कैसे रखें? पूछो तो सही, राबिता अल्लाह से कैसे रखें? अब इमाम ने फरमाया राबिता रखो जिसने ये 3 जुमरे मुकम्मिल कर लिए, फर्ज की अदायगी की, जिन्होंने दुश्मनों के जुल्म पर सब्र कर लिया, जिन्होंने राबिता रखा निगाहे कुरान में, वो कामयाब है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार किया हुआ बंदा है वो। तुफलिहून के जुमरे में आ गया, फलाह बहबूद वालों के जुमरे में आ गया, तुफलिहून के जुमरे में आ गया। तो क्या क्या है? अब मैं एक बात पूछूं भाई, ये मुझे बता दें कि अल्लाह से राबिता कैसे रखा जाता है? इमाम से राबिता रखने पर अल्लाह से राबिता है। बेशक। और इमाम से राबिता कैसे हो? जबकि इमाम पर्दे गैबत में है मौला, इमाम पर्दाए गैबत में है, राबिता कैसे रखा जाए? तब साहिल ने दस्ते दब जोड़कर इमाम से पूछा, मौला हम अपने मौला से राबिता कैसे रखें जबकि हमारा इमाम पर्दे गैबत में है? इमाम ने फरमाया, तुम अलामत आसारे कायमे आले मोहम्मद तलाश करो, आसारे हुज्जते खुदा तलाश करो। जब मैंने पूछा मौला उनके आसार क्या है, तो फरमाया उनके अक़वाल तलाश करो। जब तुम्हें अक़वाल इमाम मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए जिनकी गैबत बमंजिले मुशाहिदा हो जाएगी। यानी जिसे कौल मिल गया उसको कायल मिल गया, फिर गैबत रहेगी। कोई ये दावा न करे कि मैं इमाम की हदीस जानता हूं लिहाजा जब इमाम से मुलाकात कर सकता हूं। ना, जाओ बिहारुल अनवार 12वीं जिल्द उठाओ, पढ़ो तौक़िया इमाम ज़माना, जो तौक़ियात है उसमें से एक तौक़िया इमाम ने क्या फरमाया, जो भी हमारे ज़हूर से पहले हमसे मुलाकात का दावा करे वो काज़िब व मुफ्तरी है। क्या कहने, काज़िब व मुफ्तरी है। अगर ये ऐनी मुशाहिदे से अगर इमाम दिख सकता है तो अल्लाह भी दिख सकता है, क्योंकि मजरियत का लाजिमा यही है कि जो जो खुदा में है वो मजहर में माना जाए। क्या कहने, मरहबा मरहबा क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आप हजरात को एक हदीस जहन में आ रही है जो इंतजार कायम आले मोहम्मद के सिलसिले में बयान हो रही है पहली रमजानुल मुबारक से। आज हदीस सुनिएगा। इमाम मन अरफा इमामहु कमन फमन काना उस्ततिन मुंतजर। फरमाया जो इमाम का आरिफ है, मारिफते इमाम जमाना रखने वाला, उसकी मंजिलत ये है कि कायम आले मोहम्मद के खैमे में होने की दलील है, उनके हमरा उनके खैमे में होने की दलील है। यानी इमाम की सोहबत क्या होती है पता है आपको? आप तो कई, आप में से वो हजरात हैं जो अरबईन के मौके में आप नजफ से करबला के जाने वाले जायरीन मुसाफिरीन की खिदमत अंजाम देते हैं। मौला आप लोगों को सलामत रखे। तो ये आप खुद भी तो जाहिर है ना हुसैन के। आए मैं कामिल ज़ियारत से हदीस पढ़ रहा हूं, इमाम फरमाते हैं जो हमारे दादा हुसैन का जाहिर है, जाओ कामिल ज़ियारत उठाकर पढ़ो, मुझ पर एतराज ना करो। जो ना होता, अगर मैं अपनी तरफ से पढ़ता तो मुझ पर एतराज करने का यकीनन हक होता। इमाम फरमाते जो हमारे दादा हुसैन का जाहिर है वो अल्लाह की सोहबत में रहने वाला ये खुदा है। बात को क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबी है फरमाया, सहाबी है फरमाया।
تو हुजूर मैं आज की मजलिस को यकीनन मेरे मौला आज मुझे रोज तो वैसे कुव्वत देने वाला मेरा मौला आज बहुत तवानाई के साथ मजलिस पढ़ रहा हूँ, और आप कहें तो मैं इफ्तार तक भी ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरे बरादरान का ख्याल करना है और इंशाल्लाह ख्याल करता रहूंगा। मुख्तसरन अर्ज कर दूं हुजूर, इमाम की मारिफत का हुसूल जहालत की मौत से बचाती है, तो इमाम की मारिफत पर काम किया जाए। और मैं आखिरी हदीस आपको सुना रहा हूं, और आयत जहन में भी है, और उस आयत की तफसीर कल सबको कहिएगा। ये दो बातें हैं, इसको हक है कि इमाम को जल्द लाने का और किसे नहीं है। किसे हक है इमाम को, मौला जल्द आइए, मौला जल्द आइए, मौला जल्द आइए, ठीक है आ जाएंगे मौला। क्या वो बंदा इस काबिल है कि इमाम को जल्द बुला सकता है? कल इसी पर तबसरा होगा इंशाल्लाह, कल इसी पर गुफ्तगू होगी। कौन बुला सकता है? मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करा सकता, मारिफत का मामला है। ये बता दूं, इमाम ने फरमाया कैफा यस्तअजिलु बिही वमन लम युमिनु बिही, वो कैसे उसे जल्द तलब कर सकता है जबकि वो बंदा उस पर ईमान नहीं रखता। यानी उसे बुलाने का हक उसी बंदे को है जो बंदा उस पर ईमान रखता हो। और ईमान की शर्त ये है उसके हक का आरिफ हो जाए, उसके हक का आरिफ हो जाए, और ऐरे गैरे तू गैरे को उस जैसा न समझे, ये उसका हक है। वाह 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 वाह, जियो क़िबला जियो, वाह 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 वाह, बंदों को उसके सुभान अल्लाह, जैसा न समझे, ये कम से कम वाह हक वाह है वाह, उसका। जियो क़िबला सुभान जियो, वाह अल्लाह, वाह वो वाह, सुभान ख्याल अल्लाह, करे, सुभान अल्लाह। ईसा जैसा नबी अल्लाह की रूह होकर खुद को इमाम जमाना जैसा नहीं समझता है। वाह वाह वाह, जियो क़िबला, में बहुत लिखा खूब। है मारिफत का हक है इमाम। ये वो खानबदा है। या या अली, या अली, या अली। क्या कहने। जोर मैं खत्म कर रहा हूं। यकीनन आप पर कुछ किसी तरह से रोजे अगर अपनी कैफियतों का असर न कर रहे हो तो दो बातें और मसाइब की तरफ आमादा कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाह जब ईसा बिस्मिल्लाह। आएंगे मेरा मौला भी आएगा, होगा क्या? ईसा कौन है? रूहुल्लाह कहते हैं ना ईसा को। ईसा को क्या कहते हैं? रूहुल्लाह कहते हैं ना ईसा को। अल्लाह की रूह कहां रहेगी? इमाम के आगे नहीं, ना इमाम के बराबर खड़ी होगी। यानी जहां शादी नरजीस के बेटे के कदम होंगे वहां मरियम के बेटे की जमीन होगी। वाह 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 वाह, क्या कहें। अगर मेरी आवाज ना पहुंची हो तो मैं दोहरा दूंगा, पहुंच उससे कह सकते हैं आप हजरात। वाह वाह, जितने बार सुने उतने बार सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। फातिमा के पिसर का कदम होगा, वहां मरियम के हाय पिसर हाय, की जमीन होगी। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सबाना रोज ये दुआ करते रहे। भाई मैं आप हजरात को कह रहा हूँ, मौला सादिक से मैं शायद मेरे एक दो भाई को हालिया हदीस सुना चुका। मौला सादिक तशरीफ फरमा है, साहिल आया, आकर पूछने लगा मौला मेरे इमाम, जब आपके बाद हम किसकी तरफ रुजू करें? मैं आपको दिखा सकता हूं हुजूर। साहिल पूछ रहा है मौला हम आपके बाद किसकी तरफ रुजू करें?
امام نے اپنے فرزند موسی کاظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے بیٹے موسی کاظم کی طرف رجوع کرو. مولا ان کے بعد کس کی طرف رجوع کریں؟ فرمایا ان کے فرزند کے بعد. مولا ان کے بعد. فرمایا ان کے فرزند کے بعد. مولا اگر میں نہ پہچان سکوں کہ اللہ کی حجت کون ہے، کس کی طرف رجوع کروں، تو امام صادق نے جو فرمایا ہے اس کا ضامن میں ہوں. آپ کل مجھے آج کہیں تو میں کل کتاب سے حیرن بتا سکتا ہوں. امام نے فرمایا جب تجھے سمجھ میں نہ آئے کہ کس کی طرف رجوع کریں تو امام فرماتے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. یعنی امام کی طرف رجوع کرنا کا سوال ہے. امام نے فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرنا. مولا وہ کیسے اللہ کی طرف رجوع کروں؟ فرمایا ان الفاظ سے دعائیہ فقرات سے رجوع کرنا. کہنا یا اللہ تو مجھے وہ عطا کر جو تیری حجت ہو اور امام ماضی کا بیٹا ہو. امام نے فرمایا کہ اللہ تجھے اس کی جزا دے گا. یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے فقرات ہیں، آپ چاہے تو کل مجھ سے لے سکتے ہیں. اور آخری فقرہ ہے دعائیہ. آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ کی مجلس آپ سن رہے ہیں، اس فقرے کو یاد رکھو، یہ کام آئے گا. میرے جتنے برادران جو انجمن الحسین اور انجمن المختار سے منسلک ہے، چاہے دبئی والے بھی کچھ سن رہے ہیں آج، اور عمان کے میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، اسے یاد رکھ لو بھائی. سینے پر ہاتھ رکھو، روز شبانہ روز دعا کرو. امام سجد کی تعلیم کردہ دعا ہے. امام فرماتے اگر تم ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، ایمان پر مستقم رہنا چاہتے ہو، یہ روز دعا کرو. کہو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو بچوں کو تعلیم دو، اپنے گھر والوں کو تعلیم دو کہ آخر زمانے میں قائم آل محمد کی غیبت کے زمانے میں اس قدر شدید ترین ضرورت ہے اس دعا کی. یاد رکھو حضور کہ تڑپ رہے ہیں آپ حضرات، ہم تڑپ رہیں گے کب میرے مولا تشریف لائیں گے کہ امام کے ظہور سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ کا دین مستحکم ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں کہ امام جلد تشریف لے آئے. حضور سوچے تو صحیح، ہم آج روز تڑپ رہے ہیں کہ کب آئیں گے امام، کب آئیں گے امام. سوچو تو صحیح، جس کا بابا خود امام تھا وہ کس طرح سے مدینے میں تڑپ رہی تھی کہ کب آئے گا میرا بھیا علی اکبر، کب آئیں گے چچا مجھے لینے کے لیے. حضور جب بھی مصائب سنو تو چند فقرات جو میں عموماً مجالسوں میں پڑھتا ہوں، میں آج تک وہ سنایا نہیں. جب مجلس حسین ہو جائے، کوئی ایک بھی اپنے گھر میں مجلس برپا کرے، اس یقین کے ساتھ برپا کرے کہ جناب زہرا تمہارے گھروں میں آ رہی ہے. سوچو تو صحیح، ہمارا گھر کجا، آمد سیدہ کجا. بس یہ حسین کی محبت ہے کہ شہزادی تمہارے اور میرے گھر میں آ رہی ہے. اور اتنا یاد رکھو کہ تمہیں دعائیں دینے کے لیے آ رہی ہے. اور کس حال میں دعائیں دیتی ہے شہزادی؟ اپنے شکستہ پہلو سے ہاتھ ہٹا کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے. جو ہاتھ پہلے سے شکستہ ہے، جس ہاتھ پر ملوم نے دروازے کے قریب تلوار سے ضرب لگائی ہے، وہ شکستہ پہلو شکستہ ہاتھ لیے ہوئے تمہارے درمیان میں بی بی آ جاتی ہے. بس حسین کی محبت ہے کہ بی بی کا کرم ہم پر اتنا بڑا ہے کہ شہزادی نے یقیناً تمہاری آوازوں دعا فرمائی ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے پالنے والے میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. اپنے اپنے مقام پر ہی صحیح آواز سے رویا کرے، چیخ مار کر رویا کرے. آپ یقیناً اپنے گھر میں فرش پر بیٹھ کر سائے کے نیچے رو رہے ہیں حضرات. سوچو تو صحیح، حسین کی مظلوم بہن، حسین کی وہ رضا بہن جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے، ان بہنوں کو ہمارا سلام. حسین کے سینے پر سونے والی
بیوی کو ہمارا سلام، جس کا مکمل حق تھا حسین پر رونے کا، لیکن اشقیات سے رونے نہیں دیے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب مستورات پیمبر ہمارا خانوادہ ہمارے مظلوم دادا پر روتا تو اشقیاء بیویوں کے سروں پر نیزے مار کر رونے نہیں دیتے۔ آج میرے بھائی تڑپ رہے ہیں، میں محسوس کر سکتا ہوں، میرے وطن میں بھی رہ کے تڑپ رہے ہیں مجلس حسین کے لیے۔ وہ کیا ایام تھے، کیا دن تھے کہ یقیناً کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی تھی کہ ہم مجلسوں میں اندر آ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اب تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں مجلس میسر ہو جائے۔ آج تیسری رمضان المبارک ہے، یقیناً آپ فرش ازا کو ترس رہے ہیں، دلوں میں فرش ازا، جاؤ دعا کرو مولا یہ ماحول پرامن ہو جائے، پھر سے فرش ازا میسر ہو جائے۔ حضور یہ فرش ازا پتا ہے کیا ہے آپ کو؟ یہاں دکھانے دل آتے ہیں، یہاں پر ان دکھے دلوں کو تسلی ملتی ہے آپ کی آوازوں سے، آپ کے گریا سے۔ بڑے خوش نصیب حضرات آپ مجلس منعقد کر کے آج رو رہے ہو، کر رہے ہو۔ یہ عزاداری تمہیں بچاتی رہے گی، حفاظت کرتی رہے گی۔ ہم کیا عزاداری کی حفاظت کر سکیں گے؟ عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے۔ حضور بڑے مقدر والے ہو آپ کہ حسین کی عزاداری نے آپ کو، یوں تو امام کے القاب کسی کو رکھنے نہیں چاہیے، لیکن حسین کی محبت نے تمہیں اتنا قابل بنا دیا کہ ایک لقب کو آل محمد نے تمہیں نواز دیا ہے۔ آل محمد نے بھی خود کے لیے وہی بیان فرمایا ہے کہ تمہارا مولا سجاد بھی عزادار ہے اور تم بھی عزادار ہو، لیکن فرق بہت بڑا ہے عزاداروں۔ سید سجاد کی عزاداری میں اور تمہاری عزاداری میں، سید سجاد زنجیروں میں جھگڑے ہوئے، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ارے گلے میں توق بار، ایسا توق، ایسا نوکیلا توق امام کے گوشت میں، گلے کے گوشت میں آیت کر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہائے سید سجاد نے کربلا کے بعد اپنا تعارف بدل دیا، فرمایا انا یبنا مسلوب امام وردا، کبھی فرمایا انا یبنا قتیل الاشان بکربلا۔ قیامت کا جملہ آج سنا رہا ہوں حضرات۔ امام فرماتے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کو صبر کے ساتھ قتل کیا گیا۔ مولا صبر کیا ہے؟ فرمایا صبر وہ ظلم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حتیٰ کہ کسی چوپائے کے لیے بھی یہ ظلم قرار نہ دیا جائے۔ مولا صبر کیا ہے؟ فرمایا کسی کو گھیرے میں لے کر اس پر اتنا ظلم نہ کرو۔ ہائے میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کے باپ کو گھیرے میں لے کر خنجروں، سینانوں، لکڑیوں سے، پتھروں سے قدر ظلم کیا گیا، اور جس کا لاشا پتھروں میں ڈھکا تھا، جب بہن بھائی کے لاشے سے گزری تو پوچھ رہی ہے اے بھیا حسین کیا تو ہی میرا بھائی؟ محمد لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیان والذین ظلموا وعلى المؤمنین جہاں جہاں بستے ہو مولا اس وبا سے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا پروردگار عالم تیرے حضور امام زمانہ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے میں میرے ایک عزیز کے متعلق دعا کر رہا ہوں، مولا بیمار ہے انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد وآل محمد علیہ السلام، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ نور حیدر صاحب کو بھی شامل کر لیجئے دعاؤں میں۔ نور حیدر صاحب جو میں کسی جی بے شک بھائی، میں ایک حکمت سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں حکمت کے سبب جو ہے خاموش تھا، لیکن میری مراد وہی تھے
مجلس کے آغاز سے لے کے اختتام تک، چونکہ آپ نے نام لیا مجھ پر واجب ہے اب بولنے کا. مولا نور حیدر اس وقت بیمار ہے، مولا انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مولا جہاں جہاں تیرے عزادار تیرے نام لینے والے بھی بستے ہوں تو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ وبائی رکھے سید سجاد محمد